دفعہ جو کال ہوگی اس کال کے بعد ہم نے اسلام آباد کے ساتھ جاتی عمرہ کا بھی رخ کرنا ہے، ہم نے لاہور میں بلاول ہاؤس کا بھی رخ کرنا ہے، اور ہم نے وہاں پر ان گھروں پہ قبضہ کر کے بتانا ہے ان کو کہ یہ ہمارے عوام کے لوٹا ہوا پیسہ ہے، جسے گھر بنے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ عزت سے نہیں سمجھ رہے، یہ ڈھیٹ لوگ ہیں، ان کو لاتے مار کے نکالنا پڑے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان، میں ہوں نکی گردیزی۔ اس وقت میں موجود ہوں آزاد کشمیر مظفر آباد میں۔ کل پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑا تاریخی جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے علی امین گنڈا پور، جو کہ کل کے جلسے کے لیے آج ہی مظفر آباد پہنچ چکے ہیں۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر یہ بتائیے گا، کل تاریخی جلسہ کرنے جا رہے ہیں، کیا توقعات ہیں؟ کل کوئی بڑا اعلان ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر بنے تھے تو انہوں نے اپنے پہلے حلف لینے کے بعد اسپیچ کی، اس میں ایک واضح پیغام دیا انڈیا کو بھی اور دنیا کو بھی کہ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں بھارت کے ساتھ، لیکن مسئلہ کشمیر میں پہلے بات ہوگی۔ اس پہ مودی نے جس طریقے سے 5 اگست سے پھر اقدام کیا، جو کشمیریوں کے حقوق ختم کرنے کی کوشش کی، تو ہم نے تجارت بھی بند کر دی ان سے، اور ہوائی رابطے بھی بند کر دیے۔ اس کے بعد اقوام متحدہ میں ہر فورم پہ عمران خان صاحب نے سفیر بن کے، وکیل بن کے کشمیر کا مقدمہ پیش کیا، لیکن مجھے نہایت افسوس ہے کہ ابھی جو اقوام متحدہ کا اجلاس ہوا ہے، جس میں ایک قرارداد منظور ہو چکی ہے کشمیر کے عوام کی آزادی کی، اس کے اوپر ہمارا جو ہے وزیر اعظم ہے چیری بلاسم، اس نے کشمیر کا نام تک نہیں لیا۔ تو میں مذمت کرتا ہوں اس کی، اور یہ کشمیریوں کی جو قربانیاں ہیں بوجھ سے لے کے اب تک، یہ ان کے ساتھ ظلم کیا ہے انہوں نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب خود یہاں پہ آ رہے ہیں، اور وہ پیغام جو اقوام متحدہ میں ہمارے اس وقت چیری بلاسم وزیر اعظم نے نہیں دیا، کل یہاں کھڑے ہو کے وہ عوام کے ذریعے پوری دنیا کو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے انشاءاللہ پیغام دیں گے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر عمران خان احتجاج کی کال دیتے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں ہم بھرپور استقبال کریں گے۔ رانا ثناء اللہ جو ہے نا، وہ اصل میں ہی از لیونگ ان اے فوڈز پیراڈائز، وہ حکومت کی مشینری کو استعمال کر کے اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھ رہا ہے۔ میں نے اس کو پہلے بھی کہا ہے کہ ارے پولیس والے ہمارے بھائی ہیں، سرکاری ملازم ہوتے ہیں، ان کو سائڈ پہ کر لو، یہ رینجرز کو چھوڑو، تم اپنے ورکر لے آؤ، ہم ورکر لاتے ہیں، پتہ چلے عوام کسی ساتھ ہے، یہ تو عوام میں جانے کے نہیں ہے۔ اب ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، ان کی آپ پرفارمنس چیک کریں ذرا، 3 لاکھ لوگ سیلاب میں ڈوبے ہیں۔ ہمارے ٹائم میں کرونا آیا تھا، ہم نے 14 کروڑ لوگوں کو ہم نے ویکسینیٹ کیا 2 دفعہ فری، ان سے وہ 3 لاکھ لوگ نہیں سنبھالے جا رہے۔ سندھ میں کیا حال ہے، بلوچستان میں کیا حال ہے، الحمدللہ KPK میں تو ہم نے سنبھالا ہوا ہے، لیکن صوبائی حکومت نے، وفاقی حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی۔ NDA میں اتنا بڑا محکمہ ہے، مکمل طور پہ فیل ہو چکے ہیں۔ جو مہنگائی ہے، جو ڈالر کا ریٹ ہے، اکانومی بیٹھ چکی ہے، ایکسپورٹ ختم ہو چکی ہے، بجلی کے بل آپ کے سامنے ہیں، ان کی بات کوئی ڈائریکشن ہے۔ اب اوپر سے ایک اور چور کو جو ایکسپرٹ ہے چوری کا، اس کو لے ہیں وہ لوٹنے کے لیے، تو انشاءاللہ یہ نہیں چلے گا۔ ہم انتظار میں ہیں کہ کل عمران خان صاحب کال دیں گے، اس دفعہ جو کال ہوگی اس کال کے بعد ہم نے اسلام آباد کے ساتھ جاتی عمرہ کا بھی رخ کرنا ہے، ہم نے لاہور میں بلاول ہاؤس کا بھی رخ کرنا ہے، اور ہم نے وہاں پر ان گھروں پہ قبضہ کر کے بتانا ہے ان کو کہ یہ ہمارے عوام کے لوٹا ہوا پیسہ ہے، جسے گھر بنے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ عزت سے نہیں سمجھ رہے، یہ ڈھیٹ لوگ ہیں، ان کو لاتے مار کے نکالنا پڑے گا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آڈیو لیکس ہونا شروع ہو گئی ہیں، مریم نواز، شہباز شریف، کیا کہیں گے سوال؟ میں یہ کہوں گا کہ ان کی سوچ یہی ہے، کرپشن کرنا، اپنے ذاتی مقصد کے لیے پیسہ بنانا۔ یہ حکومت ہمیشہ اس لیے آئے تو اس میں ان کے حالات سامنے، مریم وہاں پہ مگر منچ کے آنسر ہوتی ہے، مہنگائی ہو گئی، مہنگائی ہو گئی، میں مہنگائی میں نہیں ہوں ساتھ، وہاں کہہ رہی ہے بڑھاؤ، تیل کو بڑھاؤ، کہتی ہے ہیلتھ کارڈ ختم کر دو تاکہ غریب کا مفت علاج نہ ہو۔ یہ گھٹیا سیاست ہے ان کی، لوٹ مار کی۔ اوپر سے وہ زرداری ہے، وہ بھی ساری اوپر سے یہی کام کیا ہے۔ تو یہ جو PDM پارٹی ہے، یہ چوروں کا ایک ٹولہ ہے، اور یہ سارا شکر ہے پوری قوم نے دیکھ لیا۔ عمران خان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں قوم کی طرف سے کہ عمران خان نے ایکسپوز کر دیا ان سب کو اکٹھا دکھا کر کہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہارا حق کھا رہے تھے، حق کھا رہے ہیں، اور آگے اپنی نسلوں سے تمہارا حق کھانے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ اب یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں، ان کے دل گنے جا چکے ہیں، اور جو ان کو بچانے والے ہیں ان کو ہی پتہ چل گیا ہے کہ جتنا بچا لیں عوام کی طاقت کے سامنے وہ ان کو نہیں بچا سکتے۔ آخر میں عوام کو کیا میسج دیں گے نیا پاکستان کے تھرو؟ میں عوام کو یہ میسج دوں گا کہ ہمارے ابا اجداد نے قربانی دی، پاکستان حاصل کیا، اس کے بعد ان لوگوں نے ہمیں دوبارہ غلام بنایا۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، عمران خان جیسا لیڈر ہمارے پاس ہے جو نہ کرپٹ ہے، وہ اس ملک کی سوچتا ہے، اس ملک کی عوام کی سوچتا ہے۔ آج ہمیں حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہو کر یہ حقیقی آزادی لے کے اپنے بچوں کو کم از کم ایسے چوروں کا غلام نہیں بنانا۔ جی ناظرین، یہ تھے علی امین گنڈا پور، ان کا یہ کہنا تھا حقیقی آزادی کی جنگ میں ہم عمران خان کے ساتھ ہیں۔ نیا پاکستان، اللہ حافظ۔ کیا کر رہے ہو؟